لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. یہ دین شہادت کسے کہتا ہے؟ دین کے نزدیک شہادت کسے کہتے ہیں؟ ارشاد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین. جیسا کہ آپ نے تمہیدی گفتگو میں ارشاد فرمایا، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانی انسانی تاریخ کی سب سے بے مثال قربانی ہے. بے شک. جس میں ظاہراً امام، ان کی اولاد، بھائی، بھتیجے، بھانجے، ساتھی سب شہید ہو گئے، لیکن در حقیقت وہ حیات جاودہ کی اس منزل پر فائز ہوئے کہ آج دنیا میں کوئی کسی بھی مذہب ملت کا انسان ہو، محرم کی آمد پر ہر جگہ حسین حسین کی صدا سنی جاتی ہے. اور جو لوگ اسلام کا کلمہ نہیں بھی پڑھتے وہ بھی امام حسین کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں. یقیناً. اس سے امام علی مقام نے جب محسوس کیا کہ میرے جد کے دین کو سنگین خطرات لاحق ہیں اور وقت ایسا آ گیا ہے کہ جب تک اس میں رسول کی اولاد کا خون شامل نہ ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس وقت تک اس شجر کی آبیاری نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام مظلوم کے بارے میں یہ جملہ بکثرت کتابوں کے اندر موجود ہے کہ امام پیغمبر نے فرمایا تھا کہ لحمہ لحمی و دمہ دمی، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون. اللہ اکبر. سن 60 ہجری میں وقت آ چکا تھا کہ جس شجر کی آبیاری سرکار دو عالم نے اپنی محنتوں سے کی تھی، اس کی حیات نو کے لیے حضور ہی کا لہو اس میں شامل کیا. اللہ اکبر. اور یہ بات پہنچتی ہے حسین و منی وانا من حسین تک. وانا من الحسین. اللہ اکبر. کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں. یہ اس میں خود نشاندہی تھی جی کہ مستقبل میں میرا نام باقی رہے گا حسین کے ذریعے سے. ورنہ یہ بات بڑی آسان ہے کہ حسین منی، میرے ذریعے فاطمہ دنیا میں آئیں، فاطمہ کے ذریعے حسین دنیا میں آئے. جی نانا کہہ رہا ہے نواسا میرے ذریعے سے، جی. مگر نانا خود نواسے سے ہو، اللہ اکبر. یہ بہت عجیب بات ہے. لیکن پیغمبر جانتے تھے کہ 60 ہجری میں کیا ہونے والا ہے اور کس طریقے سے حسین اپنے خون کے ذریعے، اپنی شہادت کے ذریعے، خاندان کی شہادت کے ذریعے میرا نام باقی رکھیں گے، میرا کام باقی رکھیں گے، میرا نظام باقی رکھیں گے، میرا اسلام باقی رکھیں گے. اسی لیے واقعہ کربلا کے بعد کسی شخص نے سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جناب آپ لوگوں نے کربلا میں اتنی قربانی دے دی، آپ کو حاصل کیا ہوا؟ امام نے فرمایا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو، اذان کا وقت آنے والا ہے. اگر اذان میں ہمارے جد کا نام نہ لیا جائے تو سمجھنا ہم نے سب کچھ کھو دیا، اور اگر اذان میں ہمارے جد کا نام باقی نظر آئے، سنو تو سمجھ لینا کہ ہم نے سب کچھ بچا لیا، دشمن نے کھو دیا. اللہ. اس لیے کہ دشمن اس نام کو مٹانا چاہتا تھا اور ہم اس نام کو بچانا چاہتے تھے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں امام کی جو قربانی ہے اس کی اساس ایک خاص نقطے پر ہے. جب امام مظلوم کا سر قلم کر کے حاکم کے پاس پیش کیا گیا، تشت نے اس نے سر رکھا اور اس کے بعد جو جملے اس نے کہے، لعبت ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. نعوذ باللہ، ہاشم اس نے پیغمبر کو کہا ہے کہ پیغمبر نے کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی ان پر وحی نازل ہوئی ہے نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا ہے. جو اس عقیدے کا انسان ہو اور امت مسلمہ کا حاکم بھی ہو اور عقیدہ یہ رکھتا ہو، مسند رسول پر بیٹھ کر یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ رسول پر کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، ایک کھیل تھا جو انہوں نے کھیلا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے، اب میرے پاس ہے حکومت.
اس لیے آگے چل کے اس نے کہا بھی ہے کہ کاش میرے بدر میں جو لوگ میرے بزرگان ختم کر دیے گئے کاش موجود ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے احمد کی اولاد سے کیسا بدلہ لے لیا. تو یہ جملہ جو اس کی زبان سے نکل رہا تھا کہ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا ہے، بنی ہاشم نے نہیں پیغمبر کا نام لیا، اس نے ہاشم جو کہا کھیل کھیلا ہے. اس عقیدے کا انسان جب بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، امام مظلوم کی بیعت کا مطلب ہوتا دین پیغمبر کی نفی. جی اس لیے امام مظلوم نے طے کیا کہ چاہے کچھ ہو جائے بیعت نہیں ہو سکتی، ٹھیک بیعت نہیں ہو سکتی، ٹھیک. چونکہ معاملہ اس وقت دین کی بقا اور دین کے فنا ہونے کا ہے. جی کیونکہ اگر نعوذ باللہ نواسہ تائید کر دیتا حاکم جی تو وہ چیز شریعت بن جاتی. ہاں ساری دنیا میں میسج جاتا اللہ کہ اکبر، خود نواسے نے کہہ دیا کہ لعبت ہاشم بن ملک. تو جب نواسے نے تائید کر دی، اور نواسہ کون جو جوانان جنت کا سردار ہے، اللہ اکبر. نواسہ کون جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، اور جس کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت. اس نے مجھ سے محبت کی. تو اس لیے چونکہ اقرار بیعت میں انکار شریعت تھا اور انکار بیعت میں بقائے شریعت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی تاریخ انسانی میں ایسی قربانی کہیں نہیں نظر آتی ہمیں. ایک بات تو یہ میں چاہتا ہوں ذرا سی بنیادی گفتگو ہم آگے رفتہ رفتہ آگے بڑھیں گے. کربلا کو قوت ہم کیسے بنا سکتے ہیں یہ بھی میں آپ دونوں حضرات سے معلوم کروں گا. حسینیت ہم سے تقاضا کیا کر رہی ہے یہی میں آپ سے معلوم کروں گا. لیکن میں چاہتا ہوں ذرا سا ہم ایک قرآن کریم سے استنباط کرتے ہوئے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یہ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے. ارشاد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہمارے پاس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ والا نے آپ کو جس دین کا امین بنا کر بھیجا، وہ دین سچا دین اور تمام ادیان کا خاتم دین، اور ایسا دین کہ جس میں رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک نمونہ موجود ہے، اسلوب ہے. اب اس دین کو جو خطرات مختلف اوقات میں لاحق ہوتے رہے اور آئندہ چل کر ہونے والے تھے، اس کے لیے ایک اصول قائم کرنے کی ضرورت تھی کہ ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں جا کر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو، کیفیات پیدا ہوں، دین کے لیے خطرات پیدا ہوں، تو اس وقت امت اسوہ کہاں سے تلاش کرے گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ مبارک نے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ایک اسوہ قائم فرمایا. چونکہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ہے، تو ہم عموماً تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ اسوہ ہے. لیکن جب الحسین منی و انا من الحسین کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو اسوہ حسین کا ہوگا وہ اسوہ رسول ہوگا. تو حسین نے اسی اسوہ مبارکہ کو آگے بڑھایا اور نمونہ قائم کیا کہ آئندہ بھی اگر دین کے راستے میں اس طرح کی کوئی کیفیات پیدا ہوں تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو پھر تمہیں عزیمت کا راستہ اختیار کرنا ہے، رخصت کا راستہ اختیار نہیں کرنا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے عزیمت کا راستہ اختیار فرمایا. اور یہ جو قرآن کریم کی آیات طیبات ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تو یہاں یہی بتانا مقصود ہے کہ نظریہ کبھی دفن نہیں ہو سکتا، مر نہیں سکتا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں، یعنی تم یہ جانتے نہیں ہو کہ وہ کس طرح کی زندگی ہے اور حیات ہے اور اس کے فوائد و ثمرات کیا ہوں گے. یہ جیسے جیسے آگے بڑھو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ اس زندگی کا کیا مطلب ہے اور اس سے کیا فوائد اور اس سے کیا ثمرات مرتب ہوتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو بل احیاء والی بات ہے، وہ زندہ ہیں، حیات ہیں. آج کسی سے پوچھ لیجئے، حسین دلوں میں زندہ ہیں، حسین دنیا میں زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، اس لیے کہ وہ نظریہ زندہ ہے. جس نظریے کی بقا کے لیے انہوں نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے پورے خاندان کی جان نذرانے کے طور پر پیش کر دی اور یہ ثابت کر دیا کہ نظریے کو کبھی فنا نہیں ہو سکتی، یہ بقا رہے گا، کیونکہ یہ نظریہ وہ ہے
جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ والا نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو عطا فرمایا، اور اس نظریے کا تحفظ کرنا ہر دور میں حسینیوں کا کام ہے۔ سبحان اور اللہ، اس سبحان نظریے کے خلاف کھڑے ہونا، ہر دور میں ہمیں یزید نظر آئیں گے کھڑے ہونے والے، تو ہر دور کے یزیدوں کو پہچاننے اور ہر دور میں ان یزیدوں کے مقابلے میں حسینیت کو لانے کی ضرورت ہے۔ سبحان تو اللہ، آج بھی اس بات کی سبحان شدت کے ساتھ ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دور کے یزید کون ہیں، سبحان اور کس اللہ، طرح سے سبحان یزیدیت جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ کس انداز میں سامنے آ رہی ہے، اور اس کے مد مقابل کس طرح حسینیت کا علم تھام کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کی، اور امت کو اور قوم کو اس راہ پر چلانے کی ضرورت ہے جس پر حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اپنے خاندان کے افراد کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں ایک راہ سجھائی اور بتائی کہ اگر ایسا موقع آ جائے تو پھر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ہوگا جو نواسۂ رسول نے تمہارے سامنے قائم فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو حق اور باطل، آپ نے یزید اور حسین، بالکل آپ نے واضح کر دی یہ بات۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو۔ حسینیت الگ کھڑی ہوتی ہے، یزیدیت الگ ہوتی ہے، بے شک۔ ایک جانب حق ہے، دوسری جانب باطل ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے، آپ کی بات سے گفتگو ذہن میں آتی ہے کہ نکتہ کہ عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک جانب ہونا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک جانب ہونا پڑتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ذرا اس بات کو آگے بڑھائیں، میں چاہتا ہوں ذرا موٹی موٹی باتیں آپ سے سیکھوں۔ رمز قرآن از حسین آموختین، علامہ فرما رہے ہیں۔ علامہ کون سے قرآن کریم کے وہ کون سے رموز ہیں جو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے سیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ امام علی مقام نے دین کے سلسلے میں قربانی کا جو راستہ اختیار کیا، اور اس راہ میں جو منزلیں آپ نے طے کیں، ہر منزل چونکہ قرآن کے عطا کردہ مفہوم کے عین مطابق تھی، ٹھیک، اور قرآن نے بہت سے مقامات پر واضح کیا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے جان دینے والے کامیاب ہیں، ناکام نہیں ہیں۔ تو یہ جو قرآنی تعلیمات مختلف آیات میں بکھری ہوئی نظر آتی تھیں، امام حسین علیہ السلام کے اقدام میں یکجا نظر آئی۔ سبحان اللہ۔ اقبال نے چونکہ امام مظلوم کے بارے میں بہت گہرا مطالعہ کیا، اچھا، بہت گہرا مطالعہ کیا انہوں نے کربلا کے سلسلے میں، اور خاندان رسالت کے سلسلے میں، سرکار دو عالم کے سلسلے میں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو جو مفکر کہا جاتا ہے، مفکر امت یا مفکر پاکستان، یہ اس میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں ہے، جی، چونکہ وہ ایک غیر معمولی فکر رکھنے والے انسان تھے۔ سبحان اللہ۔ خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک خاک مدینہ و نجف۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے چونکہ اسلام کا مطالعہ گہرائی سے کیا ہے، سبحان اللہ۔ بہت گہرائی سے کیا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں اگر کوئی ایسا شاعر ہے، اردو زبان کی بات میں کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا شاعر ہے کہ جو اسلام کی فکر میں ڈوبا ہوا تھا یا اسلام کی فکر اس کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، تو وہ شاعر مشرق علامہ اقبال۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے چونکہ امام حسین کے پورے اقدام کو سامنے رکھا، اسلام کی روح کو پیش نظر رکھا۔ سرکار دو عالم نے جب مدینے میں پہلی جنگ ہوئی ہے بدر کی، اس میں گنے چنے افراد تھے جن کو لے کر حضور آ گئے، مگر سب کے ذہن میں یہ بات راسخ کر دی کہ دیکھو میدان میں جم جانا اس لیے کہ دونوں صورتوں میں تمہاری کامیابی ہے، اگر تم قتل ہو جاتے ہو تب بھی سرخرو ہو، اور دشمن کو فنا کر دیتے ہو تب بھی تم سرخرو ہو۔ ٹھیک۔ اور تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ ایک طرف ہزاروں کی تعداد تھی جو سب لیس تھے بہترین اسلحوں سے، اور ادھر گنے چنے افراد تھے جن میں سے چند ایک کے پاس تلواریں تھیں، ٹھیک، مگر انہوں نے اس طریقے سے کفر کی کمر توڑی کہ پھر اس کے بعد کفر صحیح معنوں میں سر اٹھا نہ سکا، اور بدر ہی بنیاد بن گئی اسلام کی سربلندی کی۔ ٹھیک۔ تو جو روح سرکار دو عالم نے بدری لوگوں کے اندر پھونکی تھی، جس کی بنا پر پوری شجاعت اور شہامت کے ساتھ میدان میں اترے، وہ روح
آگے بڑھ کے اگر نظر آتی ہے تو حسین ابن علی کی ذات میں نظر آتی سبحان اللہ. ہے، جنہوں نے اسی روح پیغمبر کو اپنے اندر یوں جذب کر لیا کہ انہوں نے پوری تاریخ پر نگاہ کی، دنیا بھر پر دیکھا اور سمجھ لیا کہ اس وقت دین خدا کی سربلندی کا واحد راستہ یہ ہے کہ میں نکلوں. اور آپ اسی لیے دیکھیں کہ امام حسین مدینے سے ڈائریکٹ مکہ نہیں گئے، وہ کربلا نہیں گئے، بلکہ مکے آئے پہلے. جی مکے آئے، مکے میں آپ نے کئی ماہ قیام کیا، چونکہ اب یہ زمانہ وہ ہے جس میں حجاج آنا شروع ہو رہے ہیں، پہلے عمرے کے لیے آ رہے ہیں، پھر حج کے لیے لوگ آنا شروع ہو رہے ہیں. سب تک امام اپنے مقصد کو پہنچانا بھی چاہتے تھے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ غفلت میں کوئی کام ہوا ہے، نہیں، سب پر واضح رہے اور سب پر یہ بات واضح ہو جائے کہ دیکھو دین پر اتنا سخت واقعہ آ چکا ہے کہ رسول کا بیٹا، رسول کا نواسا، رسول کی اولاد جا رہا ہے اس مقصد کے لیے. تو چونکہ امام علی مقام چاہتے تھے کہ میرے اس مشن کے بارے میں کوئی بے خبری نہ رہے، چنانچہ مکے میں قیام رہا، مکے میں لوگ آتے رہے، امام سب کو اپنا مشن سمجھاتے رہے. پھر اس وقت آپ مکے سے روانہ ہو رہے ہیں کربلا کے لیے، جب سارے حجاج مکے میں آ رہے ہیں، سب پر واضح کر دیا ہے امام مظلوم نے کہ میں کیوں جا رہا ہوں. پھر راستہ جو اختیار کرتے ہیں، جا بجا قیام کرتے ہیں، شاید 24 منزلیں جہاں آپ نے قیام کیا ہے کربلا پہنچنے میں سے، ہر جگہ خطبہ دیتے ہیں، ہر جگہ دین سے لوگوں کو باخبر کرتے ہیں، ہر جگہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میں سر کٹانے کے لیے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. ایسے میں واقع ہیں کہ آئے ہیں اس منازل میں کہ جہاں پر بہت سے لوگ جمع ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں. جی. ان کا خیال تھا کہ امام چاہیں شاید کسی دنیاوی مقصد کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ ساتھ ہو گئے کہ ہم بھی چلیں. امام نے اس پر واضح کیا کہ نہیں، کوئی شخص کسی غلط فہمی میں نہ رہے، میں جا رہا ہوں سر کٹانے کے لیے. جی. جو شخص تم میں سے سر کٹانے پر آمادہ ہو وہ میرے ساتھ چلے. چنانچہ جب یہ لوگ بات سنتے تھے تتر بتر ہو جاتے تھے. ایک شخص ایسا تھا کہ جو امام کے چاہنے والوں میں نہیں تھا، مگر امام جانتے تھے کہ اس کے اندر ایک روح ہے دین کے جذبے کے لیے. وہ تھے جناب زہیر قین. ان کا کہا جاتا تھا کہ وہ عثمانی تھے. زہیر قین، جناب زہیر قین حج کر کے جب چلے ہیں تو امام کا قافلہ بھی چل رہا تھا، زہیر قین کا قافلہ بھی چل رہا تھا. یہ بھی کوفے کے رؤسا میں سے تھے، مگر چونکہ امام سے ان کو عقیدت نہیں تھی اس لیے اپنا خیمہ دور رکھتے تھے. ٹھیک. ٹھہرتے وہی جگہ پر تھے لیکن اپنا خیمہ بہت دور رکھتے تھے کہ امام کا سامنا نہ ہونے پائے. لیکن امام جانتے تھے کہ اس شخص کے اندر دین کے لیے فداکاری کا بہترین جذبہ موجود ہے. سبحان اللہ. چنانچہ امام نے ایک موقع پر اپنا آدمی بھیجا کہ جاؤ ذرا زہیر کو میرے پاس بلا کے لاؤ. وہ زہیر کو لایا. امام نے اس سے کہا کہ دیکھو دین خدا پر ایسا وقت آ چکا ہے کہ نواسا جا رہا ہے سر کٹانے کے لیے، کیا تم دین کی خاطر قربانی پیش کرنے پر تیار ہو؟ چنانچہ زہیر امام کی گفتگو سننے کے بعد گھر والوں کے پاس گئے. سارے قافلوں کا کہ تم لوگ کوفے جاؤ، میں امام کے ساتھ جا رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ جو امام نے چنا تھا اس شخص کو، زہیر کو، ان کا جذبہ قربانی کیا تھا. عاشور کے دن جب ظہر کی نماز امام نے پڑھنا چاہی باجماعت، دشمن کی طرف کہلایا گیا کہ بھئی تھوڑا سا وقفہ کر دو تاکہ نواز رسول نماز پڑھ لیں، مگر دشمن نے کہا کہ نہیں، کوئی وقفہ نہیں ہوگا. تو اب یہ ساتھی امام کے چاہتے تھے یہ آخری زندگی کی نماز بھی باجماعت ادا کریں. اللہ. چنانچہ صف بڑی کھڑی ہو گئی. زہیر قین اور سعید امام کے بالکل آگے کھڑے ہو گئے تاکہ دشمن کا کوئی تیر آئے تو اپنے سینے پر لے لیں. اللہ اکبر. امام نے جو ظہر کی نماز ادا کی ہے تو عالم یہ تھا کہ دشمن کی طرف سے مسلسل تیر آ رہے تھے اور زہیر آگے بڑھ کے تیر کو سینے پر قبول کر رہے تھے تاکہ نواز رسول تک کوئی تیر نہ پہنچے. یہ جذبہ شہادت تھا جس کی بنا پر امام نے ان کو چنا تھا. سبحان اللہ. ان کو چنا تھا. تو امام نے کربلا کی سرزمین پر ایسے لوگوں کو جمع کیا تھا، جیسے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے اشخاص کو لائے تھے کہ جن کا روئے زمین پر کوئی نمونہ نہیں تھا. سبحان اللہ. تو جناب اقبال نے پوری تاریخ کو پڑھا، وہ کربلا کے واقعات کو پڑھا، ٹھیک. امام کے ہر قدم کو دیکھا، قرآنی آیات سے جائزہ لیا. سبحان اللہ. اور جب قرآنی آیات کو انہیں دیکھا قدم بقدم یہ قرآن حسین کے ساتھ چل رہا ہے، یا یوں کہ یہ حسین قدم بقدم قرآن کے ساتھ چل رہا ہے. سبحان اللہ. حسین قدم بقدم قرآن کریم کے ساتھ چل رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ رمز قرآن، رموز قرآن بازیافت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. مثال کے طور پر توحید، ابھی علامہ صاحب نے فرمایا. اب علامہ یہ فرماتے ہیں کہ توحید کس انداز سے امام عالی مقام نے آپ کو دریافت ہوئی، جو نکتے سامنے آئے
اس میں خطبہ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے سب کچھ پا لیا مگر اللہ کو کھو دیا تو تم نے کیا پایا؟ تم نے اللہ کو پا لیا اور سب کچھ کھو دیا تو تم نے کچھ بھی نہیں کھویا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رمز قرآن بندگی، رمز قرآن اطاعت، رمز قرآن اخلاقی اقدار کی بازیافت، رمز قرآن روحانی اقدار کی بازیافت، رمز قرآن حریت. علیہ اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ارشاد. جی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح تاریخ کا ایک دھارا موڑا ہے اور جس طرح سے آپ نے اپنی قربانی پیش کر کے امت مسلمہ کے لیے ایک مثال اور نمونہ قائم کیا ہے، اقبال اس سے متاثر ہو کر یہ بات کہتے ہیں کہ امام حسین ہی ہیں جو رمز قرآن کو پا گئے. جو رمز قرآن کو پا جائے پھر اس کے لیے اپنا نفس، اپنی جان، اپنے اموال، اپنا خاندان کوئی حیثیت نہیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ سب کچھ جب تک دین پر فدا نہ کرے تو اس وقت تک اس کا حق ادا نہیں ہوتا. یعنی اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ ہے حسینیت. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات ہمارے سامنے رکھی اور پیش فرمائی وہ یہ کہ اگر تم اپنا سب کچھ فدا نہیں کر سکتے ہو، نثار نہیں کر سکتے ہو، تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں تو چومے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. تو لا الہ کی مشکلات سے وہ واقف تھے. ایسا نہیں ہے جیسے بعض لوگ آج زبان درازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام نکلے تھے اقتدار کے لیے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یا نکلے تھے، ان کا خیال تھا ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا وہ تو حج کے ایام میں لوگوں پر اپنا مشن واضح فرما رہے تھے اور روکنے والوں نے، نصیحت کرنے والوں نے، مشورے دینے والوں نے ہمدردانہ طور پر یہ کہا بھی کہ حالات مناسب نہیں ہیں، اس طرح سے آپ کا جانا بھی مناسب نہیں ہے. ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہیں قیام فرمائیں اور ادھر نہ جائیں. پھر راستے میں کئی مقامات پر وہاں سے آنے والے لوگوں نے جو پیغامات اور میسیجز دیے ہیں، اس کے باوجود جب آپ اس بات پر قائم رہے تو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ یہ جانتے تھے میں کیوں جا رہا ہوں، میرا مشن اور مقصد کیا ہے، اور میں اپنے آپ کو جب دین پر، دین مصطفیٰ پر فدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو گویا میں نے اس دین کا حق ادا نہیں کیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن کے تعلق کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات ہے. ایک پادری حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتا ہے اور امریکن ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم میں ہر بات کا جواب موجود ہے، ہر چیز کا ذکر موجود ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال تک ان کی زندگی میں قرآن نازل ہوتا رہا، اتنی بڑی انہوں نے قربانی دی ہے، قرآن حکیم سے ان کا ایک تعلق ہے، لیکن قرآن میں ان کا کہیں ذکر نہیں ہے. کہاں ہے ان کا ذکر؟ تو اگر ان کا ذکر قرآن میں نہ ہو تو یہ تو حسین کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ اس کی اتنی قربانی اور قرآن اس کا تذکرہ نہ کرے. انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ ایک ایسے عالم دین تھے کہ جن کے پاس علوم ظاہری کے علاوہ علوم لدنی بھی تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. کہا عجیب بات ہے، آپ کو قرآن دانی کا دعویٰ ہے؟ کہا جی ہاں. کہا اچھا تو پھر آپ کو قرآن میں کہیں امام حسین کا تذکرہ نہیں ملا؟ کہا میں نے تو نہیں دیکھا. فرمایا آپ پڑھیے قرآن. کہا کہاں سے پڑھوں؟ کہا کہیں سے پڑھیے. تو انہوں نے کہا اچھا. تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اشارے سے روکا. فرمایا یہ اعوذ باللہ تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد اگر آپ نکالیں تو یہ کتنے بنتے ہیں؟ 786. فرمایا اب آپ لکھیے حضرت امام حسین، آپ لکھیے ان کی سن پیدائش، آپ لکھیے ان کا سن شہادت، آپ لکھیے کرب و بلا، آپ لکھیے امام حسن، آپ لکھیے امام حسن کا سن پیدائش، آپ لکھیے امام حسن کا سن شہادت. اب اس کو جمع کیجیے اس کے اعداد کو اور مجموعہ نکالیے. مجموعہ نکالا تو 786.
آپ نے فرمایا علم الاعداد کی روشنی میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین کا ذکر بھی ہے اور ان کی امامت بھی ثابت ہے، امام حسن کا ذکر بھی ہے اور ان کی امامت بھی ثابت ہے، ان کا سن وصال بھی، شہادت بھی ہے، سن پیدائش بھی ہے، کرب و بلا میں جو واقع پیش آیا اس کا تذکرہ بھی ہے۔ اب اسی طرح قرآن پڑھتے جاؤ انشاءاللہ سارا واقعہ نظر آ جائے گا۔ تو قرآن سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو قرآن کا دعویٰ ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ اس کے اندر وہ نہ ہو، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس میں سے تلاش نہ کر پائیں، ہمارے اپنے علم کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عالم قرآن تھے، جن کی شان یہ ہے کہ ان کے والد گرامی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، علی بابھا کے صاحبزادے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کربلا کے معاملات سے بے خبر تھے؟ باخبر تھے، شعوری طور پر گئے تھے، جانتے تھے دین کو اس وقت خون کی آبیاری کی شجر دین کو ضرورت ہے، اس لیے میدان کرب و بلا میں اترے تھے اور ہمارے لیے یہ مثال چھوڑ کر گئے کہ جب بھی دین پر ایسا وقت آ جائے اور تمہیں اپنے خون سے اس شجر سایہ دار کی، دین کے شجر سایہ دار کی آبیاری کرنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر ہچکچانا نہیں، پھر مصلحتوں کا شکار نہ ہونا، پھر اپنے مفادات کو نہ دیکھنا، پھر یہ نہ دیکھنا کہ یزیدیت کا ساتھ نہ دے کر ہمیں مادی طور پر یہ نقصان ہو جائے گا اور حسینیت کا علم بلند کر کے ہمیں فلاں فلاں نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر اس وقت مصلحتوں سے بالاتر ہو کر حسینیت کا علم لے کر میدان میں نکلنا اور دین کے اس شجر سایہ دار کی اپنے خون سے آبیاری کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچے ہیں اب بھی تابدار گیسوئے دجلہ و فرات، یہ بھی اقبال فرما رہے ہیں۔ لیکن میں اس بات کو ذرا جوڑنا چاہ رہا ہوں اب ذرا حالات حاضرہ سے کہ حسینیت سے ہمیں آج کون کون سا سبق مل سکتا ہے اور ہمیں ملنا چاہیے۔ حسین ہمیں جینا سکھاتے ہیں نا، حسین بتاتے ہیں کہ ایک سچا پکا مسلمان بن کر کیسے رہا جا سکتا ہے، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ حسین قرآن کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اللہ اکبر، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، ادا کر رسم شبیری، یہ بھی اقبال فرماتے ہیں۔ تو یہ رمز قرآن از حسین آموختیم، یہ سب چیزیں اقبال سیکھ رہے ہیں نا، تو اقبال یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نکلو خانقاہوں سے اور رسم شبیری ادا کرو۔ وہ رسم شبیری کیا ہے؟ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کو بلند کرنا، یہ ہے رسم شبیری۔ تو آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم امام عالی مقام کے سچے غلام کیسے بن سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات فرمائی، اور حقیقت یہ ہے کہ اقبال جو تھے وہ خانقاہی مذہب کے بہت سخت خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے انسان کے اندر حریت ہونی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے والوں پر پہلا بنیادی فرض استقامت علی الحق، سبحان اللہ۔ دوسرا بنیادی فرض باطل کے سامنے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، سبحان اللہ۔ جیسا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، تمہارا شعار یہ رہنا چاہیے کہ ظالم سے برسر پیکار رہو، مظلوم کے مددگار رہو۔ سبحان اللہ۔ تو جو باپ نے اسوہ حسنہ دیا وہی بیٹوں کا اسوہ حسنہ رہا۔ اس لیے اس دور میں جب ہم دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں کہ کہیں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم ظالم سے ٹکرا جانے کا حوصلہ رکھتے ہوں اور مظلوم کی جس حد تک ممکن ہو مدد کریں، سبحان اللہ۔ دامے درمے قدمے سخنے، جس عنوان سے بھی مدد ہو۔ اب آج کل ذرائع ابلاغ ہیں، ہم ذرائع ابلاغ کو کام میں لائیں۔ دنیا میں کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کہیں ظلم ہو رہا ہے، ملک سے باہر کہیں ظلم ہو رہا ہے، چونکہ امت مسلمہ ایک ہے۔ دنیا کے اندر اگرچہ 120 کروڑ مسلمان ہیں مگر سب ایک ہیں، جسد واحدہ ہونا چاہیے۔ جی ہاں، ہر انسان کو محسوس کرنا چاہیے کہ وہ چچنیا کا مسلمان ہو تو وہ ٹرکی کا مسلمان ہو تو وہ شام کا مسلمان ہو تو وہ لبنان کا مسلمان ہو تو لیبیا کا مسلمان ہو، تیونس کا مسلمان ہو، سب مسلمان ہیں، کیونکہ جس لڑی میں پرو دیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور انما المؤمنون اخوہ،
قرآن کریم نے بتا دیا. تو اب سب کا فرض ہے کہ چاہے جہاں پر بھی ظلم ہو، ہمارے ملک میں ظلم ہو، بیرون ظلم ہو، مت دیکھیں کہ ظلم کرنے والا کلمہ پڑھنے والا ہے یا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے. نہیں، ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ ظالم سے ہمیں ہمیشہ برسر پیکار رہنا ہے، مظلوم کے مددگار رہنا ہے. خواہ مظلوم کا تعلق یعنی وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اگر وہ غیر مسلم بھی ہے اور مظلوم ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی ہے. اللہ اکبر. اب اسی بات کو ذرا سا میں چاہتا ہوں اور ہم اس کا کینوس بڑا کر لیتے ہیں، اور یہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اس تعلق سے ایک بات تو یہ کہ ظلم کے خلاف ڈٹ جانا ہے اور استقامت. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. ارشاد فرمائیے کہ ہمیں اور کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں کہ ہمیں باہر نکل کر کس انداز سے کام کرنا ہے اور سچائی کو فروغ دینا ہے، خواہ اس تعلق سے میری جان چلی جائے. ارشاد. اقبال اصل میں جس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں قوم کی اور قوم کے نوجوانوں کی بطور خاص، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے اس کا تعلق ایک حقوق اللہ سے ہے اور ایک حصہ حقوق العباد سے. سبحان اللہ. حقوق اللہ سے جہاں تک اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق سجادہ سے ہے، دلق پوشی سے ہے، خانقاہ سے ہے، مسجد سے ہے، تسبیح سے ہے. اور جو حقوق العباد کا حصہ ہے اس کا عملی میدان سے ہے. تو اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ یزیدیت تمہارے سامنے کھڑی ہو رہی ہو اور وہ تمہیں للکار رہی ہو، تو پھر اس وقت حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہوئے حقوق العباد کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ تم کہو کہ میں تسبیح و مصلی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، وہ اور لوگ ہوں گے جو میدان میں جا کر کھڑے ہوں گے. اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. یہ والی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ موسیٰ کے صحابہ تو ہو سکتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حضور کے صحابہ کی شان تو یہ ہے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ میدان بدر میں جو انہوں نے درخشاں مثال قائم کی، اسی مثال کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کرب و بلا میں دہرایا. تو اب ان کا تو یہ رہا، اوڑھنا بچھونا یہ رہا کہ وہ رات کو مسلح پہ ہیں، سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اور دن گھوڑے کی پشت کے اوپر ہے اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہیں، میدان جہاد میں نکلے ہوئے ہیں. تو یہاں اقبال یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو تو تم وہی تسبیح و مصلی کے بن کے رہ جاؤ کہ میں اللہ اللہ کرتا رہوں گا مگر یہ والا کام، تو یہ والا کام بھی اے مسلم مجاہد تیرا ہی ہے. جو مسلح پہ بیٹھا ہوا دلق پوش ہے اسی کا کام ہے کہ وہ دن میں باہر نکلے گا، وہ ان نظریات و افکار کا پرچار بھی کرے گا جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہیں، وہ اس کے لیے جان کی قربانی بھی پیش کرے گا، وہ لوگوں کو اس کے لیے تیار بھی کرے گا، وہ لشکر کی سربراہی بھی کرے گا، وہ ایک مجاہد فی سبیل اللہ بن کر بھی نکلے گا. تو ایسے موقع پر یہ میسج ہے اقبال کا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ خانقاہی نظام سے وابستگی اپنی جگہ، لیکن یہی خانقاہی نظام جب وہ والی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری اپنے وقت کے یزید کے سامنے پھر کھڑے ہو جاؤ. آپ نے کہا کہ ہم کیسے آج کل کے دور میں اپنے وقت کے یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. میں یہ عرض کروں گا ناظرین کے لیے بھی آپ کے توسط سے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے یزیدیت کا کلچر بہت حد تک اپنا لیا ہے اور ہم اس کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم اس کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں ماڈرنزم کے نام پر، جدیدیت کے نام پر، اور بہت سارے ایسے سلوگنز کے نام پر، اور بہت سارے ایسے نعروں کے نام پر. اور پیچھے پلٹ کر اگر دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ کتنا ہم نے اپنا اسلامک کلچر چھوڑ دیا ہے اور کتنا ہم نے یزیدیت کا کلچر جو ہے اس کو اختیار کر لیا اور اپنا لیا ہے. آپ نصاب تعلیم کی بات کریں، آپ عملی میدان میں ہماری زندگی کی بات کریں، مساجد میں ہمارا آنا جانا دیکھیں، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی جو اقبال نے کہا تھا، وہ کیفیت ہے. مسجدیں آباد ہیں، لوگ جا رہے ہیں بلا شبہ نمازیں پڑھنے کے لیے، لیکن ان نمازوں کے اثرات کیا ان کی زندگیوں پر ہیں؟ اگر نہیں ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے یزیدیت ہم پہ حاوی ہو رہی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے ایمان کا کچھ بھی نہیں بگڑا اور ہم تو راہ راست پہ گامزن ہے. اس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے. ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ میں کہاں تک اپنے اسلام کے ساتھ دین کے ساتھ مخلص ہوں. پریکٹیکلی میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ حسینیت ہے یا وہ کچھ اور ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو وہ سکھا رہے ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے خلاف لے جانے والی بات ہو. ہم اپنی اولادوں کو وہ وراثت میں دے کے جا رہے ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانہ کرنے والی چیزیں ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس دور میں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اپنے دور کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان عمل میں نکل کر کھڑے ہونا چاہیے. یہی اقبال کا میسیج ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہ بڑی بدنصیبی ہے. یہ بڑی بدنصیبی ہے لیکن انشاءاللہ اپنا کام کرتے رہنا ہے اور یعنی مرتے مرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے. یہاں بہت ساری باتیں اور بہت اہم بات آپ نے فرمائی کہ خانقاہی نظام یقیناً یہ خانقاہی سلسلہ وہ اپنا کام کر رہا اور ہے. خانقاہوں والے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اصحاب صفہ جی دن بھر تلاوت کرتے تھے مگر دین پر وقت آتا تلاوت چھوڑ کے میدان میں چلے جاتے. جی تو اقبال پھر یاد آتے ہیں اقبال کہ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. تو جب وقت قیام آئے تو اس وقت سجدے نہیں کیے جاتے. قیام ہی ہونا چاہیے اس وقت. اقبال یہ بھی فرماتے ہیں. اچھا اب ذرا سا ہم آگے اور بڑھ رہے ہیں. حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے آپ کی پوری سیرت سے ہم ایک چیز اور سیکھتے ہیں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ. وہ یہ کہ امت کو تقسیم نہیں ہونے دینا ہے. امت کو یکجا کرنا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اللہ اکبر. محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کفار پر تو شدید ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں. آج یہ پیغام امت کو کیا دے رہا ہے؟ جو آپ نے بات کی تصویر کشی کی بالکل درست کی کہ آج ہم کس طرح بٹے ہوئے ہیں. ہم نے کیا کر لیا ہے. میں تو بڑی تکلیف سے ایک بات کہتا ہوں مولانا اور دل پر ہاتھ رکھ کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج کربلا منعقد ہو آج کربلا کا یہاں اہتمام ہو ہمارے اعمال ہمیں کہاں کھڑا کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے اعمال ہمیں کہاں کھڑا کرتے ہیں. ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور 73واں شہید ہوتا تو میں ہوتا. ہمارے اس ایمان کو اس جذبے کو اللہ سلامت رکھے. لیکن آپ نے بدا فرمایا ہمارے اعمال ارشاد فرمایا. جہاں حقیقت یہی ہے کہ انسان اگر اپنے روزمرہ کے معمولات پر غور کرے اور دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور آج اگر حق و باطل کا معرکہ ہو ایک طرف باطل اپنی تمام محاسن پیش کر رہا ہو دولت کا انبار پیش کر رہا ہو چمک دمک پیش کر رہا ہو دوسری طرف حق ہے جس کے پاس سادگی ہے قناعت ہے ستر پوشی ہے اور سادگی ہے. اور کفر جو ہے وہ ملت واحدہ بن گیا اور ہم تتر بتر ہو رہے ہیں تقسیم ہو رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم امت واحدہ ہوتے اللہ وہ ٹکڑوں میں بٹے ہوتے. جی مگر برعکس ہو چکا ہے کہ وہ اکٹھا ہو چکے ہیں اور ہم ٹکڑوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. حسینیت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ تو حسینیت کا پیغام اس موقع پر یہی ہے جس طرح سے امام علی مقام علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جتنے افراد تھے وہ اگرچہ 72 تھے مگر سب کی روح ایک تھی سب کا مشن ایک تھا سب کے پیش نظر ایک ہی ہدف تھا کہ ہمیں حق کی خاطر اپنی جان کو قربان کر کے حق کی سربلندی کا سامان کرنا ہے. تو امام علی مقام کا یہ پیغام قیامت تک کے ہر اس انسان کے لیے جو اپنے آپ کو حسین سے وابستہ قرار دیتا ہے یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ امت کی وحدت کو سب سے زیادہ مقدم قرار دے. سبحان اللہ سبحان اور یہ پیش نظر رکھے کہ باطل چاہے جتنی بڑی تعداد میں ہو لیکن وہ مٹ کر رہے گا حق سربلند کا ہو کر رہے گا. امام علی مقام کے ساتھ چھوٹی سی جماعت ہے لیکن وہ چھوٹی سی جماعت شہید ہونے کے باوجود قیامت تک زندہ اور باطل اپنے ایک انبوہ کثیر کے باوجود حرف غلط کی طریقے سے تاریخ انسانی سے مٹ چکا ہے. قدرت کا وعدہ بھی ہے کتب اللہ
لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول غائب رہیں گے، میرے پیغمبر غالب رہیں گے. جی تو اس لیے امام عالی مقام اسی ہدف کو لے کر چل رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کس طرح سچا ثابت ہوا. 61 ہجری بھی یہ واقعہ ہوا ہے، آج 1438 ہجری آ چکا ہے. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1450 برس کی مدت میں ہم ساری دنیا میں حسین 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 سنتے ہیں، حسین کی سربلندی کا پیغام سنتے ہیں. یہ جو ہر سال مجالس ہوتی ہیں، ہر سال جو ذکر مظلوم کربلا ہوتا ہے، یہ شہادت کے کانفرنسیں ہوتی ہیں جس عنوان سے بھی امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، یہ در حقیقت دنیا انسانیت کا خراج تحسین ہے امام عالی مقام کی خدمت. اور حسین کا غم ہمیں اپنا غم محسوس ہوتا ہے، تازہ غم محسوس ہوتا ہے. 1400 سال گزرنے کے باوجود تقریباً آج بھی یہ غم تازہ ہے اور ہمارے لیے حرز جاں ہے. ہم اپنے ہم غم اس کو غم بھول کو جاتے اپنے ہیں، سینے سے لگا کے چلتے ہیں. اللہ اکبر. اپنے غم کو بھول جاتے ہیں، اس غم کو یاد رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امت کو جوڑنا جیسے فرمائی بات، اور حسینی پیغام ہمیں یہ مل رہا ہے. تو امت کو یکجا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انیک صاحب، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے، ہمیشہ بامعنی ہوتا ہے اور معنی خیز ہوتا ہے، اور اس کے اندر معنویت ہوتی ہے. اب میسج بھی بہت اچھا جاتا ہے. میں اس موقع پر بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ ہم یہ باتیں کہتے تو ہیں، مجالس میں بھی کہتے ہیں، محافل میں بھی کہتے ہیں، ہر سال جو محرم کے حوالے سے پروگرامز ہوتے ہیں ان میں بھی کرتے ہیں کہ ہم میں اتحاد اور یگانگت ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں تو اس سال جتنا نفرتیں فرض کیجئے کہ بڑی ہیں، اتنی پچھلے سال شاید نہیں ہوں گی، اور اس سے پچھلے سال جائیں گے تو اور کم ہوں گی، اس سے پچھلے سال جائیں گے تو اور کم ہوں گی. تو ان نفرتوں کو کیسے پاٹا جائے؟ یہ خلیج کیسے ختم کی جائے؟ ان کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے قول اور فعل کے اندر تضاد نہ ہو. ہم جو بات کہیں، جب عمل کی بات آئے تو پھر اس پر عمل بھی کریں. اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری ہمارے علماء پر ہے. جب وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ باہم شیر و شکر ہیں، لیکن پبلک میں اس کے اثرات ہمیں نظر نہیں آتے. پھر ہم ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ان محافل کے اثرات ظاہر کیوں نہیں ہو رہے؟ لوگ آپس میں کیوں متحد نہیں ہو رہے؟ ایک دوسرے کو اپنا بھائی کیوں نہیں سمجھ رہے؟ انما المومنون اخوۃ کا جو پیغام ہے وہ پریکٹیکلی کیوں نہیں سامنے نظر آ رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہیں تو کوئی کمی ہے، اور شاید وہ کمی یہ ہے کہ ہم نے دلوں سے ایک دوسرے کو قبول نہیں کیا ہے. دلوں سے ہم نفرتیں نکالنے کے لیے تیار نہیں. بارگاہوں پر حملے ہو جاتے ہیں، لوگوں کی جان لے لی جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ دین ہمارا، یہ دین تو امن کی بات کرتا ہے، سلامتی کی بات کرتا ہے. اور انسان کی جان، ایک انسان کی جان کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. یہ فرمان ہے سرکار دو عالم کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو اس پیغام کو عام کرنا چاہیے. یہ بات بڑی اہم اٹھائی علامہ صاحب نے کہ علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو حسینی مشن ہے نا، اس حسینی مشن کو عام کیا جائے، قربت ہو. علماء اپنے لوگوں سے جہاں جہاں یہ بات کریں، انما المؤمنون اخوہ. کلمہ طیبہ جو پڑھ رہا ہے وہ ہمارا ہے. ہم سب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ 120-130 کروڑ افراد دنیا میں ہیں، ایک لڑی میں پروئے گئے ہیں، اور وہ اس لڑی کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارشاد جیسا کہ قرآن مجید میں آیت بھی تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اللہ آؤ اس کلمے پر متفق ہو جائیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک یکساں ہیں. یعنی مشترکات کو فروغ دیں ہمارے علماء، جو کامن چیزیں ہیں، کہ یہ سب کامن چیزیں ہیں ہماری. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو محرم کے ایام میں، ایام عزا میں جو باتیں ہوتی ہیں، جو وحدت کی باتیں زبان سامنے آتی ہیں، ان کو سال بھر پریکٹیکل بنانا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو پیغام آپ دونوں حضرات نے دیا کہ وقت کی یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حصے کا کام کر کے چلے جانا اور حق پر چاہیے، قائم رہے، اور ثابت قدمی کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں آپ دونوں کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. آپ کی اس گفتگو سے ہم نے بہت سیکھا. حق و باطل کا وہی مارکہ عہد قدیم گرم دنیا میں بانداز جدید آج بھی ہے. فرق یہ ہے کہ نہیں، عزم حسینی باقی، کربلا آج بھی ہے، فوج یزید آج بھی ہے.
خواتین و حضرات، یہ گفتگو برائے گفتگو نہیں ہونی چاہیے. کتنی بڑی قربانی جو گفتگو میں بار بار آئی کہ تاریخ انسانی میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی ہمیں کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان، اپنے خانوادے کی جان، اپنے اہل و عیال کی جان، اللہ اکبر، قربان کر دی. کس کے لیے؟ حق کی سربلندی کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی سربلندی کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا اپنے عمل سے کہ ہم حضرت امام عالی مقام، حضرت امام حسین علیہ السلام کے سچے غلام ہیں. اور سچے غلام اسی وقت ہم بن سکتے ہیں کہ جب ہم آپ کی سیرت و کردار پر عمل کر کے دکھائیں، ورنہ زبان سے کہہ دینا. آپ نے فرمایا تھا ابھی علامہ زبان صاحب، سے کہہ بھی دیا لا الہ لا تو الہ کیا تو حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لیکن جو آپ نے اقبال کا شعر پڑھا تھا، چمی گویم مسلمانم چمی گویم مسلمانم بلرزم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں لا الہ کہتا ہوں تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے، میں لرز جاتا ہوں کہ مسلمان ہونا کتنا بڑا چیلنج ہے. خواتین و حضرات، اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. یہ پہلا پروگرام ہم نے اس سیریز کا آپ کی خدمت میں پیش کیا. کل انشاءاللہ اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے. خدا حافظ.